قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ محمد سعید احمد سعیدی صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو صبر کے حوالے سے چل رہی تھی۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مجبوراً صبر کرتا ہے، اپنے اندر تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے۔ کبھی اس کو اپنے گھر میں بہت سی باتیں کہنی ہوتی ہیں لیکن نہیں کہہ پاتا، کبھی بچوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی بہن بھائیوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی آپ اپنے دفتر میں بہت غلط ہوتا دیکھتے ہیں لیکن افسر کے سامنے بات نہیں کر پاتے، کبھی آپ اپنے محلے میں کوئی بدماشی ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں کہہ پاتے کہ یہ بدماش ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ تو یہ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ پتہ نہیں صبح سے لے کے شام تک کتنے مواقعوں پہ اپنے آپ کو روکتے ہیں اور بہت سی تکالیف اپنے اندر لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے یہ ضبط کرنے کا، اپنے آپ کو روکنے کا، صبر کا
اور دوسری چیز وہ جو ہم صابرو کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ دشمنان اسلام کی جانب سے جب ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، املاک بھی تباہ ہوتی ہیں، تو وہ صابرو کا درجہ ہے۔ اس پہ ہم نے گفتگو تھوڑی بہت ہی کی تھی، زیادہ تو نہیں ہو سکی۔ آگے تھا وَرَابِطُ، اور رابطو کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام راغب نے مفردات القرآن میں اس کے 2 ہی حصے بیان کیے ہیں کہ ایک اپنی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جو بھی کہاں اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، جہاں پہ آپ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، اسلامی ریاست نام رکھنے سے نہیں ہو جائے گا۔ آپ شراب کی بوتل کے اوپر دودھ لکھ دیں گے نا تو اس سے وہ شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے سے اسمبلی پاک نہیں ہو جائے گی۔ تو واقعی وہ ملک جہاں پہ اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہو، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تسلیم کی جائے، تو اس ملک کی پھر سرحدوں کی جو حفاظت ہے، مورچہ بندی ہے، نگہبانی ہے، اس کا تو پھر اجر بھی جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سرحدوں کی بخاطر خدا حفاظت کرنا، کسی لالچ میں نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے دنیا ملے گی، پیسے ملیں گے، اقتدار ملے گی، اللہ کی خاطر اس سرحد کی، اس زمین کی، جس زمین پہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے، تو اس کی حفاظت اگر کوئی ایک دن کے لیے بھی کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اجر پاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں ہے اسلامی ریاست کی حدوں کی حفاظت کرنا۔ اور دوسرا جو امام راغب نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ جیسے یہ زمین کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی باطل طاقتیں اس پاکیزہ زمین پہ قبضہ نہ کر لیں اور اللہ کے نظام کو نہ توڑ دیں، اسی طرح اپنے نفس کی حفاظت کرنا کہ شیطان باہر سے حملہ کر کے اس بدن کو گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ تو رابطوں میں دونوں چیزیں ہیں، اپنے نفس کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، ان سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور زمینی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے۔ یہ جو میں اکثر آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں نا، یہ جو ہمارے بزرگوں نے آج کل ایک بات پکڑ لیا کہ سارے بچے گمراہ ہو گئے، کیا بڑے گمراہ نہیں ہوئے؟ اور پہلے کوئی ماں گمراہ ہوئی ہے تو اس کی بیٹی گمراہ ہوئی ہے نا، پہلے کوئی باپ گمراہ ہوا ہے، وہ چور ڈکیٹ بنا ہے، کوئی بدماش بنا ہے تو اس کے بچے آگے گمراہ ہوئے ہیں نا۔ تو گمراہ تو ہم ہوئے کہ ہم بچوں کی اس نفس کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تھا ہی نہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ بد اخلاق ہو رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمان ہو رہی ہے، نہ ہم نے ان سرحدوں کی حفاظت کی، نہ اپنی اولاد کی۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک یہ جو تصور ہے نا جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا، یہ دوڑ جو ہماری دولت اور منصب کی طرف لگ گئی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ذہنوں میں کہیں یہ بات آ گئی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے سارے کام ہو جائیں، جدا کم رکے نا وہ کامیاب۔ اس کے لیے پھر ہم نے سوچا بھی اساں تھانے جانا ہے تو اتھے بھی ساڈا کم ہو جائے، پٹواری کول جانا ہے اتھے بھی ہو جائے، وابڈا دفتر جانا ہے اتھے بھی ہو جائے، یعنی جتھے بھی سانو کم پے نا ساڈا کم نہ رکے۔
اب اس کے لیے پھر ہمیں یہ تھا کہ حرام کی دولت ہوگی تو وہ استعمال کریں گے، یا جھوٹی سفارش ہوگی تو وہ استعمال کریں گے۔ تو اس سوچ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، چونکہ یہ سوچ قرآنی سوچ کے خلاف تھی۔ یہ جو میں آپ سے اکثر کہتا ہوں نا کہ میں کوئی یہاں تقریر کرنے نہیں آتا، میں یہاں صرف اس لیے آتا ہوں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں اور ویسے سوچیں جیسے قرآن چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کی سوچ قرآن کے مطابق ہو جائے گی تو اگلے کام تو خود بخود ہو جائیں گے۔ اب قرآن کریم نے کامیابی کا کیا تصور دیا تھا؟ یعنی ہمارے ذہنوں میں، بلکہ اسی بڑے فخر نال نے یار وہ دے اگے کوئی شے کھلوندی ہی نہیں ہے، وہ دے سارے ہی کام ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس کو کامیابی نہیں کہتا۔ کتنی قسمیں اٹھائی ہیں اور کل کائنات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والشمس وضحاها، مثلا ایک قسم بھی کس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں اس مضمون کی طرف کہ کتنا اہم مضمون بیان ہونے لگا ہے۔ ایک دو قسم نہیں، اور پھر قسمیں بھی کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کی اٹھائیں۔ سورج کی قسم، اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها ہے، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها۔ کوئی چیز چھوڑی تو نہیں اللہ نے، کل کائنات کی قسمیں اٹھا کے پھر فرمایا قد افلح من زکاها۔ یعنی کتنی توجہ چاہیے تھی اس مضمون کی طرف۔ بھائی کامیاب وہ نہیں ہے جس کے سارے کام ہو جائیں، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو روک لیا ہے، تزکیہ کر لیا ہے۔ اگر لالچ آیا تو لالچ کو روک لیا ہے، اگر شہوت آئی ہے تو شہوت کو روک لیا، غصہ آیا ہے تو غصے کو روک لیا۔ کیوں روکا ہے؟ بخاطر خدا روکا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ جس نفس کے سارے کام ہو جائیں وہ کامیاب ہے، نہیں، جس نے پاکیزہ کر لیا۔ اچھا، اس میں صرف نہ ایک جملہ ذہن میں رکھنا، یہ نفس چونکہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، نفس امارہ کا یہی کام ہے نا، نفس امارہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب آپ نے اپنے نفس کو روکنا ہے، آگے واتقوا اللہ اسی لیے ہے۔ آپ یہ کام کر نہیں سکتے، مثلا کوئی بندہ انتہائی لالچ میں آ گیا ہے اور چوری ڈکیٹی کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو وہ روک نہیں سکتا اگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ وہ اسی صورت میں روک سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ چوتھی چیز جو تھی یہ بیان ہوئی تھی واتقوا اللہ۔ بہرحال میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے نفس کو روکتے ہیں، ظاہر ہے یہ نفس آپ کو اللہ کی مخالفت میں کام کروائے گا۔ کس دن آپ کامیاب ہوں گے؟ درجات تو بہت ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، میں آخری درجہ آپ کو بتا دوں۔ جس دن یہ نفس آپ کو اللہ کی نافرمانی نہیں، یعنی یہ کہے گا کہ نہیں آج نافرمانی نہیں کرنی، اس دن آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور
قبلہ عالم یعنی یہ اللہ کی راہ میں حکموں پہ عمل کرنے میں جب یہ نفس رکاوٹ نہیں نہ بنے گا، آپ تھکا دیں گے اسے، اور وہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بھائی ہو جائیں کسی کے سارے کام ہی ہو جائیں، لیکن اگر اس کا نفس آلودہ ہو گیا، اپنے نفس کو اس نے گندا کر لیا، تو وہ ناکام ہے۔ ہو سکتا ہے نمرود کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، نمرود کے سارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ نمرود کامیاب ہوا یا ابراہیم کامیاب ہوا، فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوا، یزید کامیاب ہوا یا حسین کامیاب ہوا؟ حسین کا تو کوئی کام بھی نہیں کربلا میں ہو رہا تھا۔ یہ چیزیں نہیں، چونکہ ہماری سوچ بالکل قرآن کے الٹ چلی گئی تھی۔ اب سوچ یہ الٹ پتہ کیوں چلی گئی؟ اس لیے چلی گئی کہ یہاں بھی قرآن کی فکر کے خلاف بات ہو گئی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات قرآن کریم میں بیان فرمائی تھی کہ بھائی ہم نے تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم اس دنیا میں آسائشیں تلاش کر رہے ہیں، مثلا اس دنیا میں ہم آسائشیں تلاش کر رہے ہیں، اب اللہ کہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا۔ میں نے پرسوں بھی درس قرآن میں چونڈے میں یہ بات کی تھی، آج تو صرف میں اشارہ یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ صبر کرنے والا تکالیف میں، مصیبت میں صبر کیوں کرتا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے نا، واجب ہے صبر کرنا۔ اس کی وجہ میں نے یہ کہی تھی کہ قرآن کریم نے یہ جو اصول بیان کر دیا ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ آزمائش میں ہے، بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، کسی اور قوم کوئی مسلط ہو گئی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، تو ظاہر ہے وہ بندہ آزمائش میں تکالیف برداشت کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو ظلم کر رہا ہے اس کو اللہ مہلت دیتا ہے۔ سورہ مزمل میں بھی یہی ہے نا، وَمَّهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ مہلت اللہ کا قانون ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہر اپنے دشمن کو مہلت دیتا ہے۔ فرعون کو 40 سال مہلت دی تھی، نمرود کو بھی دی، یزید کو بھی دی، ابو جہل، آج کے ظالموں کو بھی مہلت دی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دو ٹوک فرما دیا کہ اگر ہم مہلت کا قانون نہ رکھتے تو تم میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ اگر ہم یہ قانون بنا دیتے نا کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور اسی وقت اللہ اس کی پکڑ کر لے تو پھر کوئی بھی نہ بچتا۔ اللہ نے مہلت کا قانون اس لیے رکھا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، واپس پلٹ آئے، یہ اللہ کا رحمت کا قانون ہے۔ یہ اصول ہمیشہ زندگی میں یاد رہے، نہ مہلت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، نہ آزمائش ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی اصول جو قرآن نے بیان کیا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ صابر صبر کرتا ہی اس لیے ہے کہ یہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ جو آزمائش کے دن ہیں ان میں اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ فرعون کو 40 سال کی مہلت دی، نہیں توبہ کی تو غرق کر دیا نا، مہلت ختم ہو گئی، اور ساتھ موسیٰ کی آزمائش بھی تو ختم ہو گئی۔ نمرود کی مہلت ختم ہوئی تو ابراہیم کی آزمائش بھی ختم ہو گئی۔ امیہ بن خلف کی مہلت ختم ہوئی تو بلال کی آزمائش بھی ختم ہو گئی۔
تو یہ جو ہمارے بچے آج کل سوال کرتے ہیں نا کہ یہ ظلم کا یہ جو دورانیہ ہے کتنا ہوگا، یہ قرآن کریم نے دو ٹوک بیان کر دیا کہ نہ مہلت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، نہ آزمائش ہمیشہ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ یا نگر شریف۔ بلکہ 1998 کا میں واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ 1998 میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں اس وقت بھی بچے یہی سوال کرتے تھے کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ اتار کے اپنی مرضی کا لے آیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف اپنی مرضی کا، صدر اپنی مرضی کا، اسمبلی اپنی مرضی کی، تو سارے راستے اس نے بند کر دیے۔ اب اس کو کون اتارے گا؟ دیکھیے نا ہم انسانوں کے اندر یہ مایوسی کیسے کیسے آتی ہے۔ میں نے اس وقت بھی بچوں سے یہ کہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا کہ ان کے اندر وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جس نے میرے تخت کو گرانا ہے۔ اتنا بندوبست اپنے تخت کو بچانے کا تو کوئی نہیں کر سکتا، اور بھائی اس سے بڑا بندوبست تو کوئی نہیں نہ کر سکتا کہ یعنی بچے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دو، وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ اور اس کو کیا پتا تھا وہ بچہ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پا رہا تھا۔ یہ کائنات اللہ نے بنا کے کوئی ظالموں کے حوالے کر دی۔ جس دن مہلت ختم ہوتی ہے پھر پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیسے کھینچ لیتی ہے۔ تو رابطہ آپ کا اللہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ نے اپنے نفس کی، جسم کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں نہ شیطان اس کو گناہوں میں آلودہ کر دے اور نہ نفس امارہ اس جسم کو آلودہ کرے۔ اگر یہ سرحدیں آپ کی محفوظ رہیں تو آپ اپنی آزمائش میں بھی سرخرو ہو جائیں، نفس پاکیزہ رہے۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری آج کرنی تھی۔ ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے، تین چیزیں اس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابطوں کے حوالے سے جو بیان فرمائے کہ مشقت اور تکلیف کے وقت وضو مکمل کرنا۔ اب دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن کلام کس کا ہے، کتنی جامعیت ہے اس میں۔ وضو آپ کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی سرحدوں کی وضو حفاظت کرتا ہے، کامل وضو مشقت میں بھی۔ اور وضو آپ کو طہارت دیتا ہے، یعنی آپ کا جسم جو ہے یہ پاکیزہ رہے۔ سردی ہے نا، آپ کو پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے، مشقت برداشت کر کے بھی وضو کامل جو ہے مکمل کرو۔ میں نے ایک بس سادہ سی مثال دی ہے، مشقت کوئی بھی ہو سکتی۔ اور پھر مسجد کی طرف جتنے قدم زیادہ چل کے جاؤ گے، اور پھر ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تین چیزیں رابطوں میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ مثلا آپ جب ظہر کی نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دکان پہ ہیں، کھیت میں ہیں، دفتر میں ہیں، لیکن جب آپ عصر کا انتظار کرتے رہیں گے تو آپ اپنے جسم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، نفس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں کہ میں نے عصر کے وقت پھر اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔
یہ چونکہ آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے وہ جو 50 لوگ درے میں کھڑے کیے تھے، اور وہ ظاہر ہے پہلے فتح ہو گئی اور پھر انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور وہیں سے پھر حملہ ہوا اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو آخری آیت میں وہی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ کافروں کے سامنے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کی طرف سے تکالیف پہنچے تو صابروں کی منزل پہ رہنا، اور پھر اللہ رسول کی اطاعت کر کے اللہ سے رابطے میں رہنا۔ تو یہ میں نے اس لیے ساری باتیں کلوز کر کے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو یہاں تک لے آئیں نا کہ ایک نماز پڑھی ہے دوسری کے انتظار میں آپ ظاہراً آپ جو جی چاہے کام کرتے تھے، تو آپ اللہ سے رابطے میں رہیں گے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ اعلان فرما دیا ہے لعلکم تفلحون۔ اس میں دونوں معنی کیے جاتے ہیں، لعلہ کا معنی شاید بھی کیا جاتا ہے اور تاکہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے وہ نماز پڑھی ہے تو پھر تاکہ ہو جائے گا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر توجہ ادھر ادھر تھی، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ بندے کا ذرا مقام تو دیکھے نا، جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کا خالق یہ کہہ رہا ہو کہ تو بات کر میں تیری بات سن رہا ہوں، ذرا دیکھے تو صحیح نا اس وقت بندہ کس مقام پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز میں حکم ہے کہ نہ توجہ ادھر ادھر کرنی ہے، اب بات تو اللہ سے کر رہا ہے تو کسی اور سے بات کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا یہاں۔ صبر کا کیا ہے؟ صبر کا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر یہاں ہمارے ظاہر ہے قوم کا وہ شعور نہیں ہے، علم ہم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، کنا دے چسکے واسطے آ جانے۔ اب یہاں ظاہر ہے جمعے کے لیے آپ آتے ہیں، یہ ہمارے بھائی دوست ناگرہ صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، یہ سارے کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے آسانی پیدا کریں، لیکن یہ طہارت خانوں میں گندگی پھیلا دیتے ہیں، اور یہ دوست ہمیشہ گندگی پھیلانے والوں کی گندگی صاف کرتے ہیں، کس صبر کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر بھی کوئی صبر کیا جائے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کسی بھی جگہ جائیں، اب کم از کم یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے وہ تو گند پھیلانے والا نہیں ہوتا، اس کو تو تعلیم ہی طہارت کی دی گئی۔ کسی بھی جگہ کو استعمال کریں تو اس کو صاف ستھرا، تاکہ آپ کے بعد میں بھی کسی نے اس جگہ کو استعمال کرنا، کسی کو تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ کی مہربانی۔ اور ان دوستوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ چاروں چیزیں اب ذہن میں رہیں گی، اسبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہو سکتا ہے آپ کا دنیا میں کوئی کام بھی نہ ہو تو آپ ناکام نہیں ہیں، لیکن جس دن یہ نفس اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا اس دن آپ کا کوئی کام بھی نہ ہو آپ کامیاب ہیں۔ یہ اصول ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا